محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملاؤ حق کو جھوٹ کے ساتھ، کہ حق بات کا تمہیں پتہ ہے اس کو جھوٹ کے ساتھ ملا کے مت پیش کرو۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ وہ دین کی باتوں کو لوگوں کے سامنے توڑ موڑ کے پیش کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو۔ یہاں لا جو ہے تلبس الحق کا بھی آ رہا ساتھ، اور اس اگلے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی تم حق کو پہچان چکے ہو اور غلط باتوں کو اس کے ساتھ ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو تو حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایسا کرتے میں ایسا نہیں کہ نادانستہ تم سے ایسا فیل ہو رہے ہیں، بلکہ تم جانتے بھی ہو، جانتے بوجھتے ہی سب کچھ کر رہے ہو، تو ان باتوں سے باز آ جاؤ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، اور حق کو تو حکم ہوا کہ نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور حق کو مت چھپاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم جان چکے، پہچان چکے، تمہیں اس چیز کا یقین ہے کہ وہی نبی ہے، آخر نبی آخر الزماں ہے، تو پھر تم اس بات کو لوگوں سے کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایسا کرنے میں تم جانتے ہو کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری ان باتوں کا، یہ تمہارے اندر مرض پیدا ہو گئے ہیں، اس کا علاج ہے، اگلی آیت میں اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز میں جب اللہ کے سامنے انسان جھکتا ہے تو اپنے آپ کو عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے اپنے آپ کو جب خدا کے آگے جھکتا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ بڑی ذات جو ہے اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا انہیں حکم دیا کہ نماز کی برکت سے تمہاری بیماری چلی جائے گی، تو تم نماز پڑھو۔ اور دوسری بات کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے دل سے، اس کی برکت سے، اس فعل کے کرنے کی وجہ سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی وجہ سے اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے اندر یہی بیماریاں تھیں کہ نہ تو وہ اللہ کو بڑا سمجھ رہے تھے اور مال کی محبت میں انہیں گوارا نہیں تھا کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے اس بات کو اعتراف کریں کہ یہ آخری نبی وہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج بتایا کہ تم لوگ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، ورکعوا، اور جھکا کرو، عاجزی کیا کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس کا دو فائدے ہوں گے کہ ایک یہ تمہارے اندر جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں کہ تمہارے اندر تواضع بات نہیں ہوگی، تمہارے اندر عاجزی آئے گی، اور دوسری بات جو ہے زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت دل سے کم ہوگی اور تم جھکو گے تو یہ بھی اللہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا، تم اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرو گے۔ اگر ارشاد ہوتا ہے اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، تو کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ ان یہود کے بڑے بڑے جو عالم تھے، جیسا کہ ابھی بتایا کہ وہ لوگ اس بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، اور صرف پہچان ہی نہیں چکے تھے، انہوں نے اس بات کو اس قدر لوگوں میں عام کر رکھا تھا کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے۔ تو یہی لوگ جو ارد گرد کے لوگ تھے، انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا اور علماء یہود سے ان کی دین کے بارے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ نبی وہی نہیں ہے؟ اب اگر وہ اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے تو ان کی اپنی بات غلط ہو جاتی، جو انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہوئی تھی کہ نبی آنے والا ہے، اور ان کے اندر ساری علامات وہ بھی جان چکے تھے اور پہچان چکے تھے۔ تو جب انہیں علماء یہود سے دین کے معاملے میں گفتگو ہوئی تو علماء یہود نے ان سے یہ کہا کہ بے شک پیغمبر تو وہی ہیں، تم اس دین کو مت چھوڑنا، اس پر قائم رہنا، لیکن ہم کسی مصلحت کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان کو حکم دیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کہ جو حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سب کے لیے عام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ بھی آ گئی تھی کہ ہم جو ہیں، ہم اگر عمل نہ کریں
تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ پچھلی بات کو انہوں نے جھٹلانا نہیں تھا لوگوں کے سامنے جو تھی کہ ٹھیک ہے نبی تو یہ وہی ہیں لیکن ہم کسی مصلحت کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، یہ ان کی یہ خرابی ہے۔ اور یہ کی خرابی نہیں، ان کے اندر بہت ساری اور بھی خرابیاں تھیں جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کتاب کے اندر اس چیز کا تو حکم نہیں دیا گیا ہوا کہ خود عمل کرو، خود عمل نہ کرو اور دوسروں کو کہو۔ تو افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگلی آیت میں پھر ارشاد فرمایا کہ اس بیماری کا علاج واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو مدد لو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کا مطلب برداشت کرنا بھی ہوتا ہے، تو اپنی لذات اور شہوات پر قابو حاصل کرنا، نفس کو لذتوں کو ترک کر دینا بھی، یہ بھی ایک صبر کے معنی میں آتا ہے۔ تو چونکہ یہ اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے کچھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم صبر کے ساتھ مدد لو، کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے لیے صبر کا ساتھ لو، ان خواہشات کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بڑا سمجھو۔ تو ایک صبر کرنے سے تمہیں مدد ملے گی، دوسری ہے کہ نماز، جیسے کبھی بتایا کہ صبر کرنے سے مال کی محبت بھی کم ہو جائے گی، اور نماز سے جو ہے جاہ کی، منصب کی جو محبت ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ نماز میں ہر طرح کی پستی، عاجزی اور خاکساری ہے۔ تو لہٰذا ان کی بیماریوں کا علاج یہی تجویز ہوا کہ تم صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ اور اسی کے اندر ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جب پریشانی کا وقت آئے تو ہم پریشانی کے وقت میں صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ بات بہت بڑی ہے، إِلَّا الْخَاشِعِينَ، سوائے عاجزی کرنے والوں کے، کہ وہ لوگ جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ عاجزی کے الٹ جو ہے نا کبر، تکبر ہے، تو جن لوگوں میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، تو ان کے لیے چیز بھاری نہیں ہے، لیکن تکبر کرنے والوں کے لیے جو ہے یہ چیز جو بڑی دشوار ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے۔ تو تم اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ بناتے ہوئے اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے راستے میں مال خیرات کرو، صدقہ خیرات کرو، تو دونوں کاموں سے تمہارے دل سے دنیا کی محبت کم ہوگی اور تمہارا جو تکبر ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ تو آگے خاشعین کی وضاحت فرمائی کہ خاشعین عاجزی کرنے والے کون سے لوگ ہیں، ان کے اندر کون سی صفتیں ہیں۔ الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، یہ کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا جب انسان کے دل میں اس چیز کا احساس ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میرے ایک ایک عمل کا مجھے حساب دینا ہے، مجھے اپنے ایک ایک فعل کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر گھر میں ماں بیٹی کوئی کسی کام کو کہتی ہے، یا اولاد کو ماں باپ ان کے کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور انہیں اس چیز کی تنبیہ بھی ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، تو اولاد جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی چکنی ہو کر، مستعد ہو کے اس کام کو انجام دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ اور ہم بھی زندگی کے معاملات میں ورکر ہیں، اپنے مالک کو دینے کے تابع ہیں جو حساب کام کرنے کے بارے میں، تو یہ حساب دینا اور جو کچھ کیا اس کے بارے میں بتانا، رپورٹ پیش کرنا، جو ہے یہ چیز جو ہے نا انسان کو مستعد رکھتی ہے، اور انسان کام کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ فرما کہ وہ لوگ جو عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ انہیں اس چیز کا گمان ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، یعنی ہمیں دنیا میں بھیج کے ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ہمیں ہر فعل کا حساب دینا ہے۔ تو یہودیوں کو اس چیز کو، بنی اسرائیل کو اس بات کی یاد دہانی کرائے گی کہ تم جو دنیا میں آگے دنیا کے عیش کی خاطر اور اپنے منصب کو سے محبت کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، اور اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تم صبر اور نماز سے مدد لو، اور صبر اور نماز جو ہے عاجزی کرنے والوں پہ بھاری نہیں ہے، تمہارا تکبر بھی کم ہوگا۔ اور تم کی تفصیل بتا دی کہ ان کی صفت یہ ہے کہ انہیں اس چیز کا یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔